اور جن باتوں سے جن ہدایت سے محمد عربی روکے اس سے رک جاؤ۔ اب دوستو تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کرنے والوں کے لیے اور شعار اسلام کو تہس تہس کرنے والوں کے لیے اور قرآن کریم کے احکامات کو غلط بیان بازی کر کے بتانے والوں کے لیے کیا پیغام دیا ہے، ہم نے آج بھی اس کو فراموش نہیں کیا ہے۔ آج بھی وہ پیغامات ہمارے سینوں میں موجزن ہیں، آج بھی وہ ہدایات اللہ کے نبی کے ہمارے دماغوں کے اندر موجود ہے۔ لیکن دوستو، ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں یہ ملک ہندوستان ہے، جہاں پر ایک دستور بنایا گیا ہے جس کو سویدھان کہتے ہیں، جس سویدھان کے اندر ہمیں اس ملک کے اندر رہنے اور ملک کے اندر احتجاج کرنے اور ملک کے اندر دفاعی اقدام اٹھانے کی ہدایات بتائی گئی ہے۔ ہم ان لوگوں سے اپیل کرتے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے پرشاسن بنایا ہے، جن لوگوں کے پاس ہم نے حکومت دی ہے، جن لوگوں کے پاس ہم نے وردی دی ہے، ہم ان لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں، اس ملک ہندوستان کے اندر سویدھان کے اندر آرٹیکل 25-26 کے اندر آپ دیکھیں اس بات کی ہدایت پیش کی گئی ہے کہ ہندوستان میں ہر ایک رہنے والے ناگرکتا کے لیے، ہر ایک واسی کے لیے اپنے دھرم کے پالن کرنا ضروری ہے، اپنے دھرم کے اوپر رہنا ضروری ہے۔ اور ہمیں اس بات کی بھی ہدایت دی گئی ہے اور اس بات کی بھی ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ ہمارے دھارمک گروؤں کا احترام کیا جائے۔ ہندوستان میں بسنے والے تمامی بھائیوں کے لیے اور تمامی معاشروں کے لیے پیغام دیا گیا ہے کہ آپ اپنے دھرم کے اعتبار سے زندگی گزار سکتے ہیں، اپنی پوتھی اور قرآن کے اعتبار سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کا ادب اور احترام ہمارے لیے ضروری ہے اور ہر ایک ہندوستان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے میں ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں جن لوگوں کو ہم نے کرسی دی ہے، عہدہ دیا ہے اور اقتدار پر بٹھایا ہے، دوستو یہ ہماری طرف سے آپ کو ایک انمول تحفہ اور نعمت ہے، آپ اس کی ناقدری نہ کرو، آپ اس کو بے جا استعمال مت کرو، ورنہ یاد رکھو اس دھرتی نے اس سورج کو بھی دیکھا ہے جو اپنے ظلم و بربریت کو اور اپنے اتیاچار کو امت کے قوم کے اندر اور ہندوستان کے اندر اپنایا کرتی تھی، تو ہم نے جب ان کا انتقام لیا ہے تو اس کو زمین پر بسنے کے لیے ایک مشت زمین بھی نہیں دی ہے، اسے اس زمین سے رائے فرار اختیار کرنا پڑا۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی کھلواڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایسی گھٹیا اور زانیہ اور بدچلن بدکار عورتوں کو سامنے کھڑے کر اس کو پردے پر لا کر اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کروا لی جائے، تو ہم اپنے سے اپیل کرتے ہیں اور ان کو اس بات کی ہدایت دیتے ہیں کہ آپ کی غلط فہمی ہے، یاد رکھو ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش مت کرو، ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش مت کرو، ہمارے امیت کو للکارنے کی کوشش مت کرو، ہماری تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، ہم بزدل قوم نہیں ہیں، ہم ظلم سہنے والی قوم نہیں ہے، ہم دبنے والی قوم نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے ہم آپ کو پھر سمجھانا چاہتے ہیں، ہم صرف پالن کرتے ہیں ہندوستان کے دستور کا، ہم صرف پالن کرتے ہیں ہندوستان کی حکومت کا، ہم صرف پالن کرتے ہیں سویدھان کا، کہ سویدھان نے ہمارے کو روک رکھا ہے کہ آپ جو ہے تو کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھائے جس کے ذریعے سے سویدھان کی دھجا اڑے، جس کے ذریعے سے امن و شانتی کو برقرار نہ رکھا جائے۔ لیکن یاد رکھیں ہم اسی وقت تک قبول کرتے ہیں، اسی وقت تک برداشت کرتے ہیں جب تک ہمارے اندر سننے کی اور ماننے کی طاقت جذبات باقی رہتی ہے۔ اگر قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جائے گی، شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو یاد رکھیے جہاں پر ہم آپ کی باتوں کو مانتے ہیں، جہاں تک آپ کے احکامات کا اقرار کرتے ہیں، وہیں پر ہمارے لیے جان کا نذرانہ دینے کے لیے ہم قرآن کو پہل کرتے ہیں، جان کا نذرانہ دینے کے لیے نبی کی حدیث کو پہل کرتے ہیں، جان کا نذرانہ دینے کے لیے اہل بیت کو ہم پہل کرتے ہیں۔ جو لوگ ہماری بات کو فراموش کر رہے ہیں، یاد رکھیے آپ کا فراموش کرنا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ یاد رکھیے ہمیں کسی شاعر نے آپ کی طرف اس بات کی ہدایت کی ہے اور آپ کو کہا ہے سرفروشی کی تمنا اب بھی ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب بھی ہمارے دل میں ہے، دیکھنا زور کتنا بازو قاتل میں ہے۔ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ جس بینر کے تحت ہم یہاں پر آئے ہیں، نازیہ الہی خان نے جو ظلم کیا ہے اور نبی کی شان میں جو گستاخی کی ہے، ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو فوراً گرفتار کیا جائے، اسے وہ سزا دی جائے تاکہ دیکھنے والا دیکھ کر محسوس کرے کہ دھارمک گروہ کے ساتھ بد کلامی کرنے پر اور قرآن اور پوتیوں کے ساتھ
اور قرآن حکا اور قرآن کے ساتھ اور دیگر ذاتی دھرم کی کتابوں کے ساتھ اتیاچار کرنے کے اوپر اس سزا دی جاتی ہے. ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے ہر موقع پر ہر کئی سالوں کے بعد کچھ نیا آرٹیکل بنایا ہے, ایک نیا قانون دستور بنایا ہے. دوستوں, ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ یہ بھی دستور بناؤ, یہ بھی ایک آرٹیکل بناؤ کہ ہندوستان میں رہنے والے ہر تمام ذاتی دھرم کے لوگوں کے لیے کوئی دھارمک گرو ہوتا ہے, ان کے لیے کوئی کتاب ہوتی ہے, ان کے لیے کوئی مذہب ہوتا ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں حکومت سے اور حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ ایک دستور بناؤ کہ کسی بھی دھارمک گرو کے ساتھ, کسی بھی دھارمک کتابوں کے ساتھ, کسی بھی دھرم کے ساتھ چھیڑخانی کی جائے گی تو اس کے لیے قانون بنایا جائے گا. آپ کبھی مکوکا کا قانون بناتے ہیں اور کوئی قانون بناتے ہیں, لیکن کبھی سوچا آپ نے کہ مکوکا کا قانون آپ نے بنایا ہے, ہم آپ کی بات کو فالو کرتے ہیں, لیکن مکوکا کے قانون سے کئی زیادہ دھارمک گروہوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہوتا ہے, دھارمک مذہبوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہوتا ہے, دھارمک جاتیوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہوتا ہے. آپ سب اپیل کرتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا قانون اور دستور بنائیں کہ جس کے ذریعے سے ہندوستان میں بسنے والے تمام انسان اور تمام ذاتی دھرم کے لوگ بھی امن میں رہے, ان کی دھارمک کتابیں بھی امن میں رہے, ان میں دھارمک گرو بھی امن کے اندر رہے, کسی کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو. ایسے ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں. پھر آخر میں حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ یاد رکھو, اگر اپنے نازیہ الہی خان کے ساتھ گرفت کا معاملہ نہیں کیا, اس کے اوپر گناہ نوٹ نہیں کیے گئے, اس کے اوپر FIR درج نہیں کیے گئے اور اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالا گیا, تو انشاءاللہ آج تو ہم ایک چھوٹے جمع غفیر کے ساتھ آئے ہیں, لیکن اگر یہ سلسلہ حرکت ہوتی رہی اور ہماری باتوں کو فراموش کیا گیا تو انشاءاللہ ہم اپنے قائدوں کے ساتھ اور اپنے دھارمک گروہ کے ساتھ ایک ایسی مہم چلائیں گے کہ جو آپ کے لیے دیکھنے کے قابل ہوگی, اور آپ اس کو دیکھ کر شاید ہی آپ اپنے پرشاسن کو اور آپ اپنے دفاعی پہلو کو نہیں, آپ دفاعی پہلوؤں پر آپ جو ہے تو کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ سے اپیل کی جاتی ہے. ہم بڑے پیار محبت سے آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ نازیہ خان نے بڑی ناشائستہ اور گندی زبان استعمال کی ہے, اس کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے اور اس کو گرفت کیا جائے. اسی کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.